علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کے ایک اہم عنوان کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، اس وقت ساری دنیا عجائبات کی کھوج میں ہے۔ ہر محکمہ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر لائن سے کام کرنے والا کچھ نیا پیش کرنا چاہتا ہے۔ تعمیرات کی لائن ہو، کھانے پینے کی لائن ہو، یا الیکٹرانک مصنوعات کی لائن ہو، آپ دیکھیں گے کہ ہر میدان کے اندر بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اور ہر میدان والے، ہر لائن والے کوئی نیا عجوبہ اور کوئی نئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ موبائل کی ایک کمپنی ایک ماڈل پیش کرتی ہے، دوسری کمپنی آ کر اس سے بہترین ماڈل اس سے کم قیمت میں دینے کی کوشش کرتی ہے۔ انجینئر ایک عجیب و غریب قسم کا مکان کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا انجینئر قریب ہی میں آ کر اس نمونے کو باطل قرار دے دیتا ہے اور اس سے اعلیٰ اور اس سے دلکش نمونہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ عجائبات کی دنیا ہے۔ ان عجائب پر اور ان نئی نئی چیزوں پر کوئی ہمیں تعجب نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عجیب چیز اگر کوئی ہے، نہ وہ عمارت ہے جو دبئی کے اندر سمندر کے اندر بنائی گئی، نہ وہ راکٹ ہے، نہ وہ سیارہ ہے جو زحل میں اپنا کام کر رہا ہے، عطارد میں، مریخ میں، اور امریکہ کی ناسا کمپنی زمین پر بیٹھ کر اس کا علاج اور مرمت کر رہی ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تابع کر دیا۔ اگر سمندر میں کوئی محل بناتا ہے، کوئی چاند میں عمارت بناتا ہے، کوئی مریخ اور عطارد اور مشتری کے اندر اپنا مکان بناتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہاری لیے بنائی گئی ہے، جو چاہے کرو، حلال کے دائرے میں رہ کر، اللہ کی مرضیات کے دائرے میں رہ کر جو چاہے کرو۔ ان الدنیا خلقت لکم، اور یہ کرنا کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ اس وقت دنیا کا عجوبہ نہ تاج محل ہے، نہ فتح پور سکری کا قلعہ ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر کوئی عجیب و غریب قسم کی مصنوعات میں سے، الیکٹرانک چیزوں میں سے کوئی راکٹ ہے، کوئی سیارہ ہے۔ سب سے بڑا عجوبہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی ہے، وہ یہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے۔ آج کے اجلاس کا جو عنوان ہے، اور یہ صرف آپ کے کولار میں نہیں، کرناٹک کی سرزمین میں نہیں، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں آج یہ تحریک چلائی جا رہی ہے، اصلاح معاشرہ کی تحریک۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے کیا؟ اس تحریک کی ضرورت
مسلمانوں کو کیوں پیش آئی؟ یہی دنیا کا آج کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ جو قوم سیراب کرنے کے لیے آئی، آج وہ قوم پیاسی ہو گئی۔ جو قوم کھلانے کے لیے آئی، آج وہ روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج ہو گئی۔ جو قوم دوسروں کو پہنانے کے لیے آئی، آج چیتڑوں کی محتاج ہو گئی۔ جو قوم اللہ کے کلام کی حامل ہے، اور وہ اللہ کا کلام جس کو آسمان نہ اٹھا سکا، جس کو زمین برداشت نہ کر سکی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو زمین و آسمانوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈرنے لگے، اور اللہ نے اس کلام کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، آقا کی امت کے سامنے پیش کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آقا کی امت نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کو لے لیا۔ یہ کلام کوئی معمولی طاقت والا نہیں، یہ معمولی کوئی قوت والا نہیں، یہ کلام تعویذ پلیتوں کے استعمال کے لیے نہیں، یہ دم کا پانی عورتوں کے سینے پر چھڑکنے کے لیے نہیں، یہ کلام وہ نہیں جو مردوں کے سرانے پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا، یہ کلام وہ نہیں جو مسلمان ٹی وی، شراب اور سٹے کا دکان کھولے اور اس کے افتتاح کے لیے اور اس کی ٹھنڈک کے لیے کسی زرخرید ملا کو اور حافظ کو بلا کر جو قرآن خوانی کرائے۔ یہ نہیں ہے وہ کلام۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے لوگوں، تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے، تم اس کی قوت کو نہیں جانتے، تم اس کے پاور کو نہیں جانتے۔ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آج یہ قرآن اٹھانے والا مسلمان، آج یہ اللہ کی امانت کا حامل مسلمان مل جل کر بیٹھا ہوا ہے، کیا بات کرنے کے لیے؟ دنیا کے چپے چپے میں قرآن پہنچانے کے لیے نہیں، دنیا کے ذرے ذرے میں آقا کے طریقے کو پہنچانے کے لیے نہیں، وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ ارے خود ننگا ہو، وہ دوسروں کو کیا کپڑا پہنائے گا؟ خود بھوکا ہو، دانے دانے کا محتاج ہو، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو، وہ دوسروں کو روٹی کیا دے گا؟ یہ مسلمان حامل قرآن، اللہ کی امانت کا اٹھانے والا، یہ زمین منظر کیا دیکھ رہی ہے، یہ آسمان منظر کیا دیکھ رہا ہے، یہ حشرات الارض، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ پرندے، یہ چوہے ہمیں دیکھ کر تھوکتے ہوں گے۔ لعنت ہو داڑھی بنانے والوں، لعنت ہو سود کھا کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں، لعنت ہو مسلمانوں جہنم کا لہو پینے والوں، جہنم کا پیپ پینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں، سنیما گھر کو آباد کرنے والوں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج اگر کسی مسلمان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سمجھ آ جائے، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، حشرات الارض کی زبان سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، یہ جانے والا گلی میں کتا، یہ فضا میں اڑنے والا پرندہ، یہ بلوں میں رہنے والے چوہے اور یہ نالوں میں پھرنے والے کیڑے یقیناً ان داڑھی بنانے والے کمینوں کے منہ پر تھوکتے ہوں گے، سود کھانے والوں پر، سنیما کی قطاروں میں کھڑنے والوں پر، اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں پر، اپنے ضمیر کا سودا کرنے والوں پر یہ تھوکتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے رب کائنات کولار کے اندر برسات نہیں ہو رہی ہے، ان حرام زادوں کی وجہ سے، ان نبی کے غداروں کی وجہ سے، ان قرآن کے دشمنوں کی وجہ سے، ان اسلام اور مسلمان کے دشمنوں کی وجہ سے۔ اے پروردگار عالم، ان کمینوں کو ہٹا لے، تیری ان کی نحوست کی وجہ سے آج زمین کے اندر خشکی آ گئی ہے، میٹھا پانی نہیں آ رہا ہے، برسات نہیں آ رہی ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر تم کسی چوہے کو قسم دے کر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، کسی شام کو قسم دے کر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، کسی کتے اور کسی گدھے کو قسم دینا
چاہ کر قسم دے کر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، وہ یہی کہے گا ہاں اس زمین کے اندر لعنت کا تو، اس زمین کے اندر تباہی، اس زمین کے اندر بربادی ان بے نمازیوں کی وجہ سے آئی ہے، ان داڑھی مڈانے والوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ سود کھا کر اپنی ماں کی آبرو لوٹنے والوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ رشوت کھا کر حرام کے لقمے پیٹ کے اندر داخل کرنے والوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ سیاسی کتوں کے پیچھے جے جے کار زندہ باد مردہ باد کہہ کر اپنے ایمان کا سودا، اپنے ضمیر کا سودا، اپنے اکابرین کی قربانیوں کا سودا کرنے والوں کی وجہ سے آئی ہے۔ آج یہ کیا زمین دیکھ رہی ہوگی، یہ آسمان منظر دیکھ رہا ہوگا کہ مسلمان جو دنیا کے اندر داعی بن کر آیا، دنیا میں مبلغ بن کر آیا، کلام پاک کا حامی بن کر آیا، خیر امت بن کر آیا، وسط امت بن کر آیا، مفسر بن کر آیا، محدث بن کر آیا، فقیہ بن کر آیا، اور داعی بن کر آیا، خطیب بن کر آیا، واعظ بن کر آیا، جس کے آنے سے کائنات کے اندر روشنی ہو گئی، اور جس کے آنے سے اندھیرے دور ہو گئے، جس کے آنے سے برکت کے دروازے کھل گئے، اور جس کے آنے سے نحوست کے دروازے بند ہو گئے، جس کے آنے سے خیر کے فرشتے اس سرزمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جس کے آنے سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ آج کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ مسلمان آپس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ جو مادر ذات مسلمان، جو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، جن کے ماں باپ نے جن کی ختنہ کی اور جن کے کانوں کے اندر کوئی رام اور سیتا اور گیتا کے بول نہیں ڈالے گئے، اللہ اکبر کے بول ڈالے گئے اور انہیں سنت ابراہیمی کے مطابق ختنہ کیا گیا، پھر کیا وجہ تھی؟ پھر کیا وجہ تھی؟ یہ یہودیوں کا پیشاب پینے لگا، یہ عیسائیوں کا پیشاب پینے لگا، یہ پھر کیا وجہ تھی؟ یہ کفر کے راستے پر چل پڑا۔ کون تھا اسے دنیا کی پوجا پر مجبور کرنے کے لیے؟ کون تھا اسے عیسائیت کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے؟ کون تھا جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ اسے پینے کے لیے مجبور کرنے کے لیے؟ ماں پیٹ سے مسلمان ہوا، عمر کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، ابو بکر کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، اور عثمان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، علی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن ایک مرتبہ کلمے کا بول انہوں نے پڑھ لیا، کبھی بت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، کبھی شراب کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، کبھی دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، کبھی کاروبار کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، بس جنتی اور وہ تھے، اللہ کی رضا تھی اور وہ تھے، اللہ کی رضا اور ان کے درمیان ماں آتی تو ماں کو بھی ختم کر دیتے، باپ آتا باپ کا سر قلم کر دیتے، دوست آتے، تجارت آتی، کاروبار آتا، ملک آتا، قبیلہ آتا، معاشرہ آتا، خاندان آتا، کوئی نہیں روک سکتا تھا ان کو اللہ سے ملنے کے لیے، ان کو جنت میں جانے کے لیے، ان کے حوروں سے ملاقات کے لیے، انہیں عرش کے سائے تک پہنچانے کے لیے۔ آج مسلمان دولت کا پجاری ہو چکا ہے، آج مسلمان کاروبار کا پجاری ہو چکا ہے، آج کا مسلمان عورت کا پجاری ہو چکا ہے، آج کا مسلمان اولاد کا غلام ہو چکا ہے، آج کا مسلمان کا نعرہ، کبھی نعرے بلند کیے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے گھروں سے کلام پاک کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی تھی، کبھی ان کے گھروں سے ذکر و اذکار کی صدائیں بلند ہوتی تھی، درود پاک کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ آج دنیا مر رہا ہے، مال کیسے کمائیں، جائیداد کیسے بنائیں، زمین کیسے ہڑپیں اور تجوریاں کیسے بھریں، ہر جگہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں غافل کر رکھا ہے مال کی کثرت نے اور مال کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، جب تک کفن کے اندر لکھتے نہ جاؤ گے، کفن کی گھاٹی نہیں پڑے گی، اور جب تک قبر کی مٹی تمہاری منہ کے اندر نہیں گرے گی اور تمہارے آنکھوں پر
قبر کی مٹی نہیں گرے گی، حتی زرتم المقابر، قبروں کو جانے تک تم مال کے گن گاتے رہو گے، دولت کے گن گاتے رہو گے۔ کبھی اس امت کا نبی مالداروں کے سامنے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے سامنے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر میرے قدموں کے نیچے ڈال دیتا۔ اے اللہ، زمین و آسمان کے خزانوں کا تو مجھے مالک بنا سکتا تھا۔ اے اللہ، تو جنت کی خزانے کی چابیاں میرے ہاتھ میں دنیا میں دے سکتا تھا، لیکن اے اللہ، میری امت کے لیے میں دعا سکھا کر جا رہا ہوں، اللہم احیینی مسکینا۔ اے اللہ، جب تک مجھے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر زندہ رکھنا، وامیتنی مسکینا۔ اے اللہ، اگر دنیا سے مجھے رخصت کرنا تو مجھے مسکینی کی موت دینا۔ نہ صرف زندگی آپ نے مانگی مسکینی کی، نہ صرف یہ کہ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور اس مثال کو مانگا کہ آپ مسکینی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر دعا کی، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے بلڈنگوں والوں کے ساتھ نہیں، اپارٹمنٹ والوں کے ساتھ نہیں، کروڑ پتیوں کے ساتھ نہیں، ارب پتیوں کے ساتھ نہیں، دولت میں دھرن کرنے والے، مال میں تکبر کرنے والے، ریاکاری کرنے والوں کے ساتھ نہیں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، دنیا میں جو غریب ٹیبل لگے کپڑے پہنا کرتے تھے، ایک وقت کا کھانے کے بعد ایک وقت کے محتاج ہوا کرتے تھے، اور ان کو کوئی اپنی مجلس کے اندر جمع کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، مولا ایسے بلال کے ساتھ، ایسے سمیہ کے ساتھ، ایسے غریبوں کے ساتھ، ایسے مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر فرمانا۔ جس نبی نے جس امت کے لیے یہ دعا سکھائی، آج اس امت کا نعرہ کیا ہے؟ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، حکومت، سلطنت، عہدہ، اسی کا کتا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب دنیا جیفا فرمایا گیا کہ دنیا ایک مردار چیز ہے، وہ طالبها کلاب، اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ آج یہ امت خیر امت کا لقب پانے والی، امت وسط کا لقب پانے والی کتوں کی صف میں داخل ہو چکی ہے۔ آج یہ امت اس لیے نہیں بیٹھ رہی ہے کہ یہ امت غیروں تک کیسے دین پہنچائے، کیسے اسلام پہنچائے، دنیا کے چپے چپے میں آقا کی سنتیں کیسے عام کرے۔ آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا محتاج ہے اللہ کے قرآن کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ آج دنیا ترقی سے تنگ آ چکی ہے، آج دنیا مادی ہوس سے تنگ آ چکی ہے، آج کی عورتیں بے حیائی سے تنگ آ چکی ہیں، آج کی عورتیں زنا سے توبہ کرنا چاہتی ہیں، آج کی عورتیں بے پردگی سے توبہ کرنا چاہتی ہیں۔ آج یہود، آج نصارا، آج عیسائی، آج کا کافر، آج کا مشرک، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حکومت سے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، سلطنت سے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، مال و دولت سے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ وہ کلمہ چاہتا ہے، وہ توحید چاہتا ہے، وہ کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور آج کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والا واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنا چکا ہے، امریکہ کو اپنا قبلہ بنا چکا ہے۔ ٹونی بلیر کی ایک طرف گالیاں دیتا ہے اور دوسری طرف نہار سے ٹونی بلیر کا چہرہ بناتا ہے، ایک طرف امریکہ کے بش کا پتلا جلاتا ہے، جب امریکہ کے کتے قرآن کریم پر گولیاں برساتے ہیں اور قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں۔ سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ مسلمان جلوس نکال کر بش کا پتلا جلاتا ہے، ٹونی بلیر کا پتلا جلاتا ہے، اور وہی جلانے والے بش کا لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں، ٹونی بلیر کا لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو اپنائے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر بش ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے شاید اس کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہو، اگر بش داڑھی مٹاتا ہے شاید اس کا دھرم اس کی اجازت دیتا ہو۔ اے کمینے مسلمان،
تو پیران پیر کا ماننے والا، تو اولیاء کرام کے دامن کو تھامنے والا، تیری ماں کے پاس صحیح معنوں میں تیرا باپ آیا ہوا ہے اور صحیح نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، اور صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ولیوں میں ایک ولی بتا دے جو داڑھی منڈانے والا ہو، صحابہ میں ایک صحابی بتا دے جو داڑھی منڈانے والا ہو، پیغمبروں میں ایک پیغمبر بتا دے جو داڑھی منڈانے والا ہو۔ کس خبیث نے تجھے کہا، کس حرامزادے نے تجھے کہا؟ دیکھ، جماعتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، مسلکوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف فاتحہ میں، چہلم میں، چھٹی میں، عرس میں، قوالی میں، جماعت کے جانے میں، نہ جانے میں، چادر چڑھانے میں، نذرانے کی بھین چڑھانے میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ داڑھی مڈانے والے کتے، نماز چھوڑنے والے اور اللہ کے دین سے انحراف کرنے والے، آقا کی سنتوں کے مذاق اڑانے والے، تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ نہ فرید الدین گنج شکر تجھے پناہ دیں گے، نہ تجھے نظام الدین اولیاء پناہ دیں گے، نہ تجھے صابر کلیری پناہ دیں گے، نہ تجھے پیران پیر پناہ دیں گے، نہ تجھے جنید بغدادی پناہ دیں گے۔ تجھے مشرق سے لے کر مغرب تک، تجھے شمال سے لے کر جنوب تک، تجھے سات زمین کے نچلے حصے سے لے کر عرش تک، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ایسی 100 زندگیاں لے لے، اپنے آبا اور اجداد کو بلا لے، کسی کا دامن تجھے نہیں ملے گا۔ تو کتوں کی طرح بھونکتا رہا کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، پیرانے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، داڑھی منڈانے والوں کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن تو دور کی بات، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ایسے منحوس کو پیشاب کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ان کے پاخانے کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کہاں بھاگا چلا جا رہا ہے؟ کب تک تو بھاگتا رہے گا؟ کیا موت نہیں آنے کی؟ کیا تیرا باپ داڑھی مڈا نہیں مرا؟ کیا تیرے علاقے کے اندر رشوت لینے والے مرتے نہیں؟ کیا تیرے علاقے میں سود کھانے والے مرتے نہیں؟ کیا تیرے علاقے کا قبرستان ویران ہو چکا ہے؟ کیا تیرے علاقے میں غسال غسل دینے والا، مردوں کو نہلانے والا اب بیکار بیٹھا ہے؟ کیا تیرے علاقے میں کفن کے بیچنے والے اب فخر فاخہ کر رہے ہیں؟ کفن بک رہا ہے، قبرستان آباد ہو رہا ہے، مردوں سے قبریں بھر رہی ہیں، تو بھی ایک دن مرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی، کسی ولی کے دربار میں بھی نہیں، کسی پیغمبر کے دربار میں بھی نہیں۔ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ مسلمان داڑھی مڈاتا ہے، مسلمان سود لیتا ہے، مسلمان شریعت کا مذاق کرتا ہے، مسلمان اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالتا ہے۔ اگر ہندو یہ کام کرے، وہ کتا کھائے، وہ سور کھائے، اگر ان کے دھرم کے مطابق وہ اعمال کرے، چلو ان کا دھرم، ان کی کتاب اور ان کے پنڈت اور ان کے گرو شاید اس کی اجازت دیتے ہوں، لیکن مسلمان کلام پاک کی 6666 آیتوں کے اندر کہاں تجھے حکم ملتا ہے گھروں کے اندر ننگا ناچ رکھنے کا؟ کون سے مسلمان کا گھر جس گھر کے اندر ٹی وی نہ بجتی ہو، جس گھر کے اندر موسیقی نہ ہو، جس گھر کے اندر گانا بجانا نہ ہو، جس گھر کے اندر داڑھی مڈے نہ ہو، جس گھر کے اندر بے پردہ عورت نہ ہو؟ یہ دنیا میں دوپٹے دینے آیا تھا، یہ دنیا میں حیا تقسیم کرنے آیا تھا، یہ دنیا کی عورتوں کی عزت اور آبرو بچانے آیا تھا۔ آج یہ اپنی عورتوں کو اپنے خاندان کے مرحومین کے پاس بھیجتا ہے، میک اپ کرا کر بھیجتا ہے، جس مردے کو دیکھ کر کلیجہ کام جاتا ہے، اپنی موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اپنی خبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور بچوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ فرعون جب موت کو دیکھا وہ کلمہ پڑھنے لگا، وہ فرعون 70,000 شہروں پر جس کی حکومت تھی، وہ فرعون جس کی فوج 75 لاکھ تھی، وہ فرعون جو زمین کے اندر تنہا بادشاہ تھا، جب ملک الموت کو سمندر کے تھپیڑوں کی شکل میں دیکھا، جب اس نے موت کے پیغام کو دیکھا، جب اس نے اللہ کی قضا کو دیکھا، جب اس نے اللہ کے اجل کو دیکھا، تو کہنے لگا، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے
आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, वो कहने लगा मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आता हूँ। फिरौन मौत को देखकर सहम गया। आज का मुसलमान कमीना हरामजादा होगा जो जिसका बाप कब्रिस्तान के अंदर मरा पड़ा है, जिसका दादा मरा पड़ा है, जिसकी दादी मरी पड़ी है, सलीमा को जाते हुए अपनी लैला और अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए जाते हुए, हरामकारी के लिए जाते हुए रास्ते में कब्रिस्तान की दीवार आती है, टाइट पैंट है, बैठ कर पेशाब नहीं कर सकता, सामने नजर आ रहा है दीवार के बाद बाप की खबर है, माँ की खबर है, आबाजदाद की खबरें हैं। कल अगर ये कलीमे की मौत मरता है या मर सकता है तो शायद इसकी भी खबर इस कब्रिस्तान के अंदर हो, लेकिन वहीं पर खड़े होकर जो मुसलमान कब्रिस्तान की दीवारी से लगकर काफिरों चमारों की तरह पेशाब करे, अब दुनिया की कौन सी तकरीर, दुनिया का कौन सा खुतबा, दुनिया की कौन सी वाज़ो नसीहत उसको हिदायत की तरफ ला सकती है। माँ की खबर उसे राह रास्त पर न ला सके, बाप की खबर उसे राह रास्त पर न ला सके, उसे नमाज को न ले जा सके, उसे बिस्तरा छोड़ने पर मजबूर न कर सके। करीम की 6,666 आयतें, 1400 साल इस इस्लाम पर बीत चुके। आज मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं, राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं। आका के तरीकों का मजाक मेरे रब की कसम ना इसराइल उड़ाता है, मेरे रब की कसम ना यहूदी उड़ाते हैं, ना जो है काफिर उड़ाते हैं। उन्हें हिम्मत नहीं, दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाए। दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो खुदा की निशानियों का ठट्टा करे। दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो आका की तरफ देखकर उंगलियां उठाए, आका का कार्टून बनाए। मुसलमान बहुत हो गया, बहुत हो गया, जहन्नम का लहू बहुत पी लिया। देख हर इंसान उतना खाए जितना उसका हाजिमा हो, हाजिमे से ज्यादा खाता है, दस्त शुरू हो जाते हैं, खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, ब्लड कैंसर आने लगता है। बहुत लहू पी लिया जहन्नम का, तो बहुत तूने जहन्नम का खून पी लिया, बहुत शैतान का पेशाब पी लिया। अब उल्टियां आने लगी है यहूद को, नसारा को, ईसाइयों को, इस्लाम मुसलमान दुश्मनों को। मेरे रब की इज्जत व जलालत की कसम, वो कुरान से डरने वाले थे, वो काबे से डरने वाले थे, वो मस्जिदों से डरने वाले थे, वो दाढ़ियों से डरने वाले थे। और आज भी जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अमेरिका अपने आप में अना रब्बुकुमुल आला कहता है, उसे न बम से डर है, न किसी हथियार से डर है, न किसी अंगारों का डर है, न किसी बरसात का डर है, न किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का डर है। अगर डर है मेरे रब की इज्जत व जलालत की कसम, एक मुल्ला उमर की पगड़ी का डर है, एक उसामा की दाढ़ी का डर है। इतने हथियारात रखने वाला, इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर महारत रखने वाला मुसलमान, मेरे रब की इज्जत व जलालत की कसम, तेरे ईमान की वजह से, तेरे इस्लामी कुव्वत की वजह से और तेरे आका की गुलामी का तौ अपने गले में डालने की वजह से यहूद ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मुसलमानों के मकानों को जलाए, मुसलमानों के दुकानों को जलाए, मुसलमानों की औरतों की इज्जत और आबरू को लूटे, मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर ये इस्राएली कुत्ते जूते पहनकर जाए। इनके बाप ने भी हिम्मत नहीं थी, इनकी माँ ने कोई बच्चा ऐसा जन्म नहीं दिया था, इनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करे, इनमें हिम्मत नहीं थी कि मेहराब और मिंबर की जगह राम लल्ला की मूर्ति रखे, इनमें हिम्मत नहीं थी कि गुजरात के अंदर एक रात में 950 मसाजिद और दीनी इदारों को शहीद कर दे। मुसलमान ये तो वो कौम थी कि इनके बच्चे बीमार होते, हमारी मस्जिदों के हौजों से पानी का छिड़काव किया करते थे। मुसलमान ये वो कौम थी, हमारी मुल्लाओं के पास इनके लोग
तावीज और गंडे के लिए आया करते थे। मुसलमान अजमेर की दरगाह गवाह है, मुसलमान ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह गवाह है, हजरत टीपू सुल्तान का मकबरा गवाह है, मुसलमान तवक्कुल मस्तान का मकबरा गवाह है। अपनों से ज्यादा गैर हमारे अकाबिरीन को मानते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं। तूने उनको चोर रास्ता बताया। कारखाने का मुहाफिज, कारखाने का वॉचमैन जब तक जगता रहता है, जब तक चौकन्ना रहता है, कोई चोर रास्ते से कारखाने में दाखिल नहीं हो सकता, कोई डाकू डाका नहीं डाल सकता जब तक के खुद कारखाने का मुहाफिज, जब तक के कारखाने का वॉचमैन चोर रास्ता ना बताए, उस वक्त तक चोर चोरी नहीं कर सकता, डाकू डाका नहीं डाल सकता। मुसलमान तूने दाढ़ी मुड़ाकर बताया कि इस्लाम में रहकर ये चोरी का दरवाजा है, तूने जिना कर कर बताया कि इस्लाम में रहकर ये जिना का दरवाजा है, तूने ज़ैनब, रुक़ैया, कौसर नामी औरतों को बुर्का पहनाकर जिना के अड्डे में भेजकर बताया कि मुसलमान औरत इतनी भी गिर सकती है, तू सूद खाकर बताया हमारी माँ की आबरू लुट सकती है, तो रिश्वत लेकर बताया इस रास्ते से चोर अमेरिका दाखिल हो सकता है, तो अपनी माँ और बहनों को नंगा कर कर बताया कि इस तरीके से तुम हमारी तहजीब को छीन सकते हो, हमारे अखलाक, हमारे कैरेक्टर को छीन सकते हो। मुसलमानों की तारीख एक वक्त वो थी, सूली पर लटका कर कहा गया कि आका का कत्ल करो, आका को गालियां दो, आखिर में कहा गया कि कम से कम आका की तरफ देखकर थूक दो, लेकिन कहा कि मुझे सूली पर लटका दो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन आका की जात की तरफ और आका के किबले की तरफ मैं थूकना भी गवारा नहीं करता। एक वक्त तो वो था, और आज क्या नजर आ रहा है? सुबह में मसाजिद में मुसलमानों की तादाद कितनी होती है, सनीमा घरों में, सनीमा अड्डों में मुसलमानों की तादाद कितनी होती है। बाजारों में नौजवान सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, सनीमा देखने वाले, टीवी घूरने वाले, रंडियों का नाच देखने वाले, ये कितनी बड़ी तादाद होती है। मुसलमान तूने उनको बताया कि वो हमें दहशतगर्द कहें, तूने उन्हें मजबूर किया हमारे मदरसों पर छापे मारे, तूने उनको मजबूर किया हमारी मसाजिद की तरफ उंगलियां उठाए, तूने उन्हें मजबूर किया कि हमारे अल्लाह के कुरान को खिंजीर के चमड़े के अंदर रखकर जलाए, तूने उन्हें इशारा दिया हम जब अल्लाह के घर को वीरान कर सकते हैं, ऐ दुश्मनों तुम जो चाहे कर सकते हो। हम जब अपनी औरतों को बेहयाई के साथ, बेपर्दगी के साथ मौता के पास भेज सकते हैं, बाजारों में भेज सकते हैं, शादी और निकाह और वलीमे की महफिल में भेज सकते हैं, तो तुमने कहा आओ हमारे घरों के अंदर आकर हमारी औरतों की आबरू को लूटो, हमारी बहनों की इज्जतों को लूटो, हमारी बहनों की इज्जतों को लूटो। तूने चोर दरवाजे खोले, आज फिर तू चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। जो अमन का पैगंबर था, जो अमन का पैगाम लेकर आया, जो दुनिया से फसाद खत्म करने के लिए आया, जो जमीन के अंदर गड़ने वाली औरत को मां का रुतबा दिया, जो जमीन के अंदर जिंदा दफन होने वाली औरत को बीवी का रुतबा दिया, मां का रुतबा देकर बताया कि तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी का रुतबा देकर बताया तो मर्द का आधा ईमान है, बहन का रुतबा देकर बताया तो भाई के ईमान के बचाने का और उसकी इज्जत और इस्मत को बचाने का वसीला है, बेटी का रुतबा देकर बताया कि तू माँ बाप की उंगलियां पकड़कर जन्नत में ले जाने का जरिया है। आज ये मुसलमान किस मकाम पर खड़ा है? 2 रकात फजर की नमाज के बाद एक बुड्ढा खड़ा होता है, एक दाढ़ी मुंडा खड़ा होता है, और वो औरत जो रहमत बनकर आई, वो इस्लाम जो औरत के लिए बारिश रहमत बनकर आया, गढ़ने वाली औरतों को माँ का मकाम दिया, माँ का रुतबा दिया, बहन का रुतबा दिया, बीवी का रुतबा दिया, आज खड़े होकर अफसोस के साथ कहता है कि जनाब मेरी 2 बेटियां हैं, उनका निकाह करना है। कहता नहीं कहता, बेटियां हो ना, चेहरे पर छुरियां ना कर,
جو بیٹیاں باعث رحمت تھی ان بیٹیوں کا حوالہ دے کر غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. آپ کے حلقے کے MLA کے سامنے کتنی غریب عورتیں، کتنے غریب مسلمان جا کر بھیک مانگ کر آئے. کیا صاحب ہمارے گھر میں 5 بچیاں ہو گئی، ہمارے گھر میں لڑکی کی شادی ہے، کس نے اس مسلمانوں کا بھانڈا غیروں کے سامنے کھولا؟ کیا اسلام لڑکی کو باعث بوجھ سمجھتا ہے؟ یہ بوجھ ہے مسلمانوں کے لیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے لیے بوجھ تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بیگم صاحبہ حضرت کے لیے بوجھ تھی. کیا سبق دے رہا ہے مسلمان آج کا؟ میری 4 لڑکیاں ہیں، میں غریب ہوں، بھیک مانگ رہا ہے، غیروں کے پاس جا رہا ہے. جو چیز باعث رحمت تھی وہ چیز عذاب بنا کر آج غیروں کے سامنے پیش کر رہا ہے. کون آج اسلام کو رسوا کرنے والا؟ کون اللہ کے قرآن کو شرمندہ کرنے والا؟ کون آج نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا؟ میں کہتا ہوں دہشت گردوں کی اگر امریکہ کو تلاش ہے، دہشت گردوں کی اگر برطانیہ کو تلاش ہے، دہشت گردوں کی اگر جو ہے دنیا کی ملٹری اور اقوام عالم کو تلاش ہے تو وہ مسلمانوں کے مدرسوں پر چھاپے نہ مارے. مسلمانوں کے مدرسے قال اللہ قال رسول سکھاتے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے تہذیب کے امن کے گہوارے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے حیوان صفت انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کو ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے بچوں کو بڑوں کی تہذیب سکھاتے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام سکھاتے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے امانت سکھاتے ہیں، دیانت سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، کیریکٹر سکھاتے ہیں. اے دنیا کے وہ لوگوں جو دہشت گردوں کی تلاش میں ہو، تم اپنا وقت مدارس پر چھاپے مار کر، تم اپنا وقت ملاؤں کی طرف دیکھ کر، تجویز کے دانوں کی طرف دیکھ کر، مساجد کی طرف دیکھ کر، دارالعلوم دیوبند کی طرف دیکھ کر، انار کے درخت کی طرف دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو. لو ایک وقت وہ آئے گا، کچھ دنوں کے لیے انتظار کرو. یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ اصلاح معاشرہ کے اجلاس تمہیں دہشت گرد مرد اور دہشت گرد عورتیں دے دیں گے. ان کو تم سولی پر لٹکا دینا، ان کو تم کالے پانی کی سزا دے دینا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کسی کتے کو کھلا دینا، کسی جانور کو کھلا دینا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کسی کھڈے کے اندر ڈال دینا. لوگوں خبردار، ہوشیار، داڑھی بنانے والے، نماز کو چھوڑنے والے، اپنے گھر کو سنیما سے آباد کرنے والے، ناٹکوں سے آباد کرنے والے، رنڈیوں کے ناچ گانے سے آباد کرنے والے، اب تیری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب تیری تباہی کا وقت آ چکا ہے، اب تیری بربادی کا وقت آ چکا ہے. ایک وقت وہ آئے گا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اسلامی مملکت کا پرچم پورے عالم کے اندر لہرائے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ عدالتوں کے اندر فیصلے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ لائر کالا کوٹ نہیں پہنے گا، شیروانی پہنے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ لائر ہاتھ کے اندر لا کی کتاب نہیں رکھے گا، سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دائیں ہاتھ کے اندر حدیث پاک ہوگی. قرآن اور حدیث کے مطابق جج جو بیٹھے گا وہ ایک مشت داڑھی ہوگی، ایک بڑا امامہ ہوگا، اور اس کے سامنے سیاہ ستہ کی کتابیں ہوں گی، اور ائمہ اربعہ کے فتاوا، ائمہ اربعہ کے خدایا اور خلفائے راشدین کے فیصلے ہوں گے. داڑھی مڈے، حرامزادے، اللہ کے دین کو قربان کرنے والے، مسجد کو ویران کرنے والے، اپنے گھروں کو گانے بجانے سے، رنڈیوں کی موسیقی سے آباد کرنے والے، تیری تباہی کا وقت آ چکا ہے، تیری بربادی کا وقت آ چکا ہے. ان عدالتوں میں تجھے دنیا کا دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا. ان عدالتوں میں تیری ماں، تیری بیٹی اور تیری بہن جو بے پردہ بازاروں کے اندر سور ملی ہلی لالی اور لپسٹک لگا کر جا رہی ہے، دہشت گرد عورت بنا کر پیش کیا جائے گا.
اے دنیا کی ملٹری، اے امریکہ کی ملٹری، خواہ ایک غریب ملک پر تو ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ افغانستان میں تجھے کیا ملے گا؟ توڑا بورا میں تجھے کیا ملے گا؟ تجھے عراق میں کیا ملے گا؟ میں تجھے ان غلامان محمد کے اندر داڑھی مڈانے والے دہشت گرد تجھے دوں گا، نماز چھوڑنے والے دہشت گرد تجھے دوں گا، بے پردگی کرنے والی دہشت گرد عورتیں تجھے دوں گا، سود لے کر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا دہشت گرد میں تجھے دوں گا۔ یہ حقیقی معنوں میں دہشت گرد ہیں۔ مدرسوں میں تجھے کیا ملے گا؟ تجھے ایک پتلی دال ملے گی، ایک داغ لگی روٹی ملے گی، ایک بوریا ملے گا، ایک بوسیدہ کفن ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اپنا وقت ضائع مت کر، جو محمد کا نہ ہو سکا وہ ملک کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ماں کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے خاندان کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے قبیلے کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے جو ہے آپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آقا کے اتنے احسانات کے باوجود، آقا کی اتنی قربانیوں کے باوجود جو آقا کا نہ ہو سکا، اے امریکہ کی ملٹری لے اس کو پکڑ کر لے جا، دنیا کا ایک نمبر کا یہ دہشت گرد ہے، جس کو گانا تو آتا ہے، جس کو جو ہے کرکٹ کا ریکارڈ تو یاد ہے، جسے سنچریاں یاد ہیں، جس نے کتنے وکٹ لیے یاد ہے، جسے یہ پتا ہے کہ کون سی فلمی ہیروئن کی پیٹ کے اندر کس کا نطفہ پل رہا ہے، کون سا حمل چل رہا ہے، لیکن جسے یہ پتا نہیں آقا کے والد کا نام کیا ہے، آقا کی والدہ کا نام کیا ہے، آقا ہجرت کب کیے، آقا کی سنتیں کیا ہیں، آقا کا طریقہ کیا ہے، نماز چھوڑنے پر نحوستیں کیا ہیں، نماز پڑھنے سے برکتیں کیا ہیں۔ امریکہ آجا اس دہشت گرد کو پکڑ کر لے جا، امریکہ آجا یہ شرابیوں کو پکڑ کر لے جا، امریکہ آجا یہ بے پردہ رنڈیوں کو پکڑ کر لے جا۔ آقا جب تک مکے میں تھے ابو جہل آپ کا دل دکھا رہا تھا، عتبہ آپ کا دل دکھا رہا تھا، شیبہ آپ کا دل دکھا رہا تھا۔ آقا نے یہ سوچا مکے والے میری بات نہیں مانیں گے، آقا طائف کی سرزمین کے اندر گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید طائف والے ایمان لے کر آئیں، لیکن جواب میں سلام کے جواب میں پتھر پڑے۔ آقا کا جو ہے سارا جسم لہو لہان ہو گیا، آقا کے جو ہے جوتے آپ کے قدم مبارک سے چپک گئے، مکے سے مدینہ گئے ہجرت کر کہ شاید یہاں پر راحت ملے گی۔ یہودی آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، نصارا آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، اور وہاں منافقین آستین کے سام بن کر آپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ آقا کی زندگی کا کوئی لمحہ امن سے نہیں گزرا، چین سے نہیں گزرا، سکون سے نہیں گزرا۔ نبوت سے ملنے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی یہود، کبھی نصارا، کبھی عیسائی، کبھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کبھی عبدہ، کبھی شیبہ، کبھی ابو لہب، کبھی ابو جہل برابر آپ کو ستاتے رہے۔ آقا دنیا سے پردہ فرما کر روضہ مطہرہ کے اندر گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آقا روضہ مطہرہ کے اندر ایسے ہی حیات ہیں جیسے کوئی زندہ، بلکہ اس سے زیادہ حیات آقا کو احوال برزخ کے اندر، عالم برزخ کے اندر حاصل ہے۔ اسی لیے آقا کے روضے پر اگر کوئی مسلمان سلام پڑھتا ہے تو جیسے کوئی زندہ سلام کا جواب دیتا ہے، آقا بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، اور آقا دور کے درود و سلام کو فرشتوں کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ آج یہ داڑھی مڈا کر کمینہ، آج یہ سود لے کر، آج یہ اپنے گھروں کو رنڈیوں کے ناچ گانے سے آباد کر کر یہ آقا کا دشمن بن کر آقا کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ جو آقا کا نہ ہو سکا، جس آقا کی اس امت کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، دن میں، رات میں، پہاڑوں کے غاروں میں، سفر میں، حضر میں، جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتا تھا، اس امت کے لیے اٹھتا تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا۔ کیا صلہ دے رہی ہے آج یہ امت داڑھی مڈا کر؟ کیا صلہ دے رہی ہے تسبیح کا مذاق کر کر؟ کیا صلہ دے رہی ہے
نماز کا ٹھٹا کر کر، کیا صلہ دے رہی ہے اللہ کے گھر کو ویران کر کر، کیا صلہ دے رہی ہے رنڈی خانوں کو آباد کر کر، کیا صلہ دے رہی ہے شراب خانوں کو آباد کر کر، کیا صلہ دے رہی ہے نبی 1,24,000 پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر، بش کا چہرہ بنا کر، ٹونی بلیئر کا چہرہ بنا کر، اسرائیل کا چہرہ بنا کر، جس کو میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اہل کتاب تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، وہ آپس میں دوست تو ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کی تہذیب کو نہ اپناؤ، ان کے تمدن کو نہ اپناؤ، ان کے کلچر کو نہ اپناؤ، ان کے چہرے کو نہ بناؤ، اس جیسا لباس نہ پہنو۔ آج کا غدار مسلمان ان یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا کر، اس کا چہرہ بنا کر، آقا نہ مکے میں راحت سے تھے، آقا نہ مدینے میں راحت سے تھے، آقا روضے مطہرہ میں گئے، وہاں بھی آج کا مسلمان داڑھی مڈا کر پہنچتا ہے، آج کی عورت بے پردہ پہنچتی ہے، آقا کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے اللہ، کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے میرے نواسے شہید ہو گئے؟ اے اللہ، کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں طائف کی سرزمین کے اندر پتھر کے مار کھایا؟ اے اللہ، کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے؟ اے اللہ، کیا یہ امت ہے کہ جب میں حضرت جعفر کے گھر گیا اور حضرت جعفر کے 4 بیٹے آ کر مجھے لپٹ گئے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ پوچھنے لگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی، روٹی پکانے کی تیاری کر رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر حضرت جعفر ابھی جو ہے میدان جہاد سے تشریف لائیں گے، آقا اور حضرت جعفر ایک دسترخوان کے اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بچے ابو جان کے انتظار کے اندر نظریں بچھائے ہوئے ہیں، پلکیں بچھائے ہوئے ہیں۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے آقا، جعفر کا کیا ہوا؟ جعفر کا کیا ہوا؟ کیا قربانی تھی کمینے داڑھی بڑھانے والے، سنیماؤں کو آباد کرنے والے؟ مسجد مدرسے کا چندہ ہوتا ہے، تیرا دل پھسیٹ جاتا ہے، تیرا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو نے رنڈی خانوں کو آباد کر دیا، تو نے فلموں میں کام کرنے والوں کو امیر بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا، تو فلم ڈائریکٹر کو، پروڈیوسر کو، رنڈی خانوں کو آباد کرنے والوں کو، شراب کے کارخانے چلانے والوں کو تو نے کروڑ پتی بنا دیا، کھرب پتی بنا دیا۔ کیا ملا تجھے؟ کیا ملا تجھے؟ کیا احسان کیا ان حرام زادوں نے، ان دین اسلام کے دشمنوں نے، ان نبی کے غداروں نے؟ کیا تجھے میڈل دیا؟ کیا تجھے انعام دیا؟ کیا تجھے ایوارڈ دیا؟ کیا ملا تجھے؟ آقا نے پوچھا، آقا نے پوچھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا جعفر کا کیا ہوا؟ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے گود کے اندر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت اسماء آٹا گوندھ رہی ہے روٹی پکانے کے لیے۔ سوچئے کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ آقا نے فرمایا، اسماء اسماء، اب تیرے شوہر جعفر سے ملاقات جنت ہی میں ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آقا سوچتے ہوں گے اس امت کے بننے کے لیے حضرت اسماء کا خون لگا، حضرت جعفر کی شہادت کا خون لگا، حضرت جعفر کے بیٹے تڑپے، حضرت جعفر کے بیٹے بل کے، حضرت خباب ابن ارد کی پیٹھ کو سرخ جو ہے لوہوں کو تپا تپا کر سرخ کر کر پیٹھ کو داغا گیا۔ آج یہ امت جس کے لیے بدر کا معرکہ قائم ہوا، آج یہ امت جس کے لیے احد کا معرکہ قائم ہوا، آج یہ امت جس کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر
3 دنوں کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ آج یہ امت جس کے لیے اما عائشہ کہتی ہیں ایک چاند میں دیکھ لیتی، دوسرا چاند میں دیکھ لیتی، تیسرا چاند میں دیکھ لیتی، لیکن میرے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ آج یہ امت جس کے لیے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام زیارت کے لیے آئے تو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، کفن میں لپٹا ہوا تھا اور کمرہ تاریک تھا اور کمرہ چھوٹا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اما عائشہ چراغ کیوں نہیں جلاتی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ گھر کے اندر جب میرے آقا میرے مولا دنیا سے پردہ فرما گئے چراغ تو تھا لیکن اس چراغ میں جلنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اس امت کے لیے اتنی قربانیاں دی، تمہیں کیا ملتا ہے آقا کے چہرے کا مذاق کر کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے آقا کے لباس کا مذاق کر کر؟ کون سے کرکٹر نے آج مسلمانوں کو انعام دے دیا؟ کون سے فلم میں کام کرنے والی رنڈی نے آج مسلمان عورت کو انعام دے دیا؟ تم نہیں جانتے کہ اسلام کا حیا سے کتنا تعلق ہے، اسلام کا شرم سے کتنا رشتہ ہے۔ حیا کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر حیا نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے الحیا شعبۃ من الایمان؟ جو ایمان جو اسلام حیا کی یہ تعلیم دیتا ہو، آج ان مسلمان عورتوں کی شادی کی محفل کے اندر عورتیں کیسے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور بازاروں میں عرس کے موقع پر، قوالی کے موقع پر، شاپنگ کے موقع پر اور دوسری تقریبات کے موقع پر کس طریقے سے آج کی عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں۔ آقا نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا خوشبو لگا کر بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ نامحرموں کے مجمع سے گزرنے والی عورت بازاری عورت کی طرح ہے، رنڈی عورت کی طرح ہے۔ یہ آقا کا فرمان ہے، یہ کسی دیوبند کے عالم اور یہ کسی رضا خانی مفتی کا فتویٰ نہیں، آقا کا فرمان تھا، نبی کا فرمان تھا۔ آج کی عورتوں کی حالت کیا ہو گئی جس کو آقا نے 1400 سال پہلے اپنی چشم نبوت سے، اپنے فراست ایمانی سے دیکھ لیا۔ آقا نے فرمایا ربا کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں قرب قیامت میری امت کے اندر پیدا ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت کے اندر وہ ننگی ہوں گی۔ پاخانے کی جگہ کا مقام صاف نظر آ رہا ہوگا، سینے کا ناپ صاف نظر آ رہا ہوگا، چہرے کی پیمائش صاف نظر آ رہی ہوگی۔ آج یہود و نصارہ اور وہ رنڈی عورتیں جو فلموں کے اندر ناچتی ہیں، کمر مٹکاتی ہیں اور جو ہے وہ بازار کی رونق بنتی ہیں، ان عورتوں میں عائشہ، سمیہ، قتیبہ، زینب اور ام کلثوم نام رکھنے والی عورتوں کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ آج مسلمان میں اور ہندو میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ نہیں جانتے اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب فرعون کے لیے کیا آیا، قوم لوط کے لیے کیا آیا۔ دنیا میں اگر جرم جو ہے بڑا تھا، فرعون کا جرم بڑا تھا، اس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہا تھا نا، خدا کی خدائی سے اس نے ٹکر لی تھی، اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا زلزلہ دے سکتا تھا، اللہ چاہتا طوفان بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا سیلاب بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا اسے کینسر دے سکتا تھا، اللہ چاہتا اسے ایڈز دے سکتا تھا، اللہ چاہتا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا، اللہ چاہتا اسے آگ کے اندر زندہ جلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اتنا بڑا جرم کہ اس نے رب کا دعویٰ کیا، اس نے خدا کی کبریائی کی چادر کو چھینا، اس نے خدا کے عرش کو چھینا، اس نے خدا کی کرسی کو چھینا، فقال انا ربکم الاعلی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا بلند پروردگار ہوں۔ اور عذاب اللہ نے کیا دیا؟ عذاب یہ دیا کہ جب سمندر میں گیا تو دونوں طرف سے موجیں آ کر مل گئی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے اندر پکڑ کر لیا۔ اس نے رب کا دعویٰ کیا۔ قوم لوط جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کسی عالم نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا کہ اس نے
خدائی کا دعویٰ کیا. کسی نے بتایا؟ نہ بریلی نے، نہ دیوبندی نے، نہ تبلیغی نے، کسی نے نہیں بتایا. کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ان کا جرم کیا تھا؟ قوم لوط کا جرم کیا تھا؟ قوم لوط کا جرم تھا بے حیائی. وہ عورتوں کو ننگا بھیجا کرتے تھے. قوم لوط کا جرم یہ تھا وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. آج مسلمان جو حیا کا دوپٹہ عالم میں تقسیم کرنے کے لیے آیا، آج کی بات سننے کے بعد اگر کوئی مسلمان اپنی ماں، اپنی بیٹی پہناتا ہے، جینس پینٹ پہناتا ہے، ٹی شرٹ پہناتا ہے اور گندے لباس پہناتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حلال کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے. فرعون رب کا دعویٰ کر کر اللہ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. قوم لوط خدائی کا دعویٰ نہیں کی، صرف اس نے بے حیائی کا کام کیا. اللہ کو رب کے دعوے کے مقابلے میں بے حیائی اتنی ناپسندیدہ ہے، اتنی ناپسندیدہ ہے. اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کی چیخ کا عذاب ان کو دیا. فرشتے چیخے، گرجے، برسے تو قوم لوط کا بہت بڑا طبقہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اسی پر اللہ بس کر سکتا تھا، لیکن اللہ ایک عذاب اور آگے دیا. وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ نے پتھر کی برسات برسائی. جس پر پتھر پڑتا ایسے ہی تباہ ہو جاتا، ایسے ہی پتھر کا مجسمہ بن جاتا. آج بھی قوم لوط کی جہاں پر بستی ہے، ڈیڈ سی ہے، بحر موتا ہے، آج بھی اس علاقے میں کھدائی کی جاتی ہے تو پتھر کے مورتیاں نکلتی ہیں. یہ پتھر کی مورتیاں نہیں، قوم لوط کے وہ افراد جو بے حیائی کا کام کیا کرتے تھے. ایک عذاب فرشتوں کی چیخ کا اور دوسرا عذاب آسمان سے کنکروں کی برسات.